نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجهم وذرية معزز سامعین اکرام اور حاضرین جلسہ، آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شادی کی رسومات اور فضول خرچی۔ رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، رسم و رواج نے مار دی بے شمار بیٹیاں، اب تو اس رواج سے ہیں بیزار بیٹیاں۔ کیسے انہیں جہیز دیں، کیسے کریں شادیاں، کیسے انہیں جہیز دیں، کیسے کریں شادیاں، جس غریب باپ کی ہوں دو چار بیٹیاں۔ معزز سامعین اکرام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دنیا کے رسول بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اور موت کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے۔ اسلام نے نکاح اور شادی شدہ زندگی کے تمام معاملات بھی احکام فرمائے ہیں، بلکہ اسے عبادت اور ایمان کی ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ انسانی زندگی میں شادی کا تصور بہت آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور علماء نے اس فریضے کو سادگی سے انجام دے کر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ پیش فرمایا ہے کہ نکاح سادگی سے کرو۔ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس بات کا بھی درس دیتے ہیں کہ جب کوئی ایسا آدمی نکاح کا پیغام دے جس کا تمہیں اخلاق و دین پسند ہو تو تم اس شخص سے لڑکی کا نکاح کرو۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ موجودہ زمانے میں ہم نے خود ہی نکاح جیسی سنت کو حرام رسم و رواجوں، ناجائز پابندیوں اور فضول خرچیوں سے مشکل بنا دیا ہے۔ شادی بیاہوں کو مشکل بنانے والے کچھ رسم و رواج ہیں۔ محترم حضرات، ہمارے معاشرے میں منگنی کے نام پر پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اگر لڑکی کا باپ یہ گستاخ پر معیار پر پورا نہیں اترتا تو اسے رشتہ داروں اور برادری والوں کے طعنے برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی توڑ دینے کی دھمکیاں سننی پڑتی ہے۔ محترم حضرات، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے لوگوں کے مجمع اکٹھے ہوتے ہیں اور فور میں بریانی کی دعوت لازمی سمجھی جانے لگی ہے۔ یہی نہیں، دن تاریخ مقرر کرنے کے لیے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں جنہیں بغیر کھانا کھلائے بھیجنا ناک کٹانے کے برابر ہوتا ہے، اور اب لوگ شادی ہال سے بینکٹ ہال کی طرف منتقل ہوتے جا رہے ہیں جس نے خراجات میں اضافہ کر دیا ہے۔ محترم حضرات، براتوں کی تعداد تو اللہ اکبر، لڑکی کے باپ کی حیثیت نہ ہونے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں براتیوں کو لے کر شادی ہال میں لے جایا جاتا ہے۔ ارے مسلمانوں، سن لو، نکاح کے لیے تعداد کی ضرورت نہیں ہے۔ نکاح تو 5 لوگوں میں پڑھایا جا سکتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے دولہا دلہن، مولوی اور گواہوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں دولہے کے دوستوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں پڑوسیوں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری نہیں رشتہ داروں کا ہونا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے صرف 5 لوگوں کا ہونا۔ محترم حضرات، اس رسموں کے بعد بیہودہ رسمیں جیسے جوتا چرائی رستہ رکائی سے دلہے کی صفائی کی جاتی ہے، اور یہ حقیقت بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان سب رسموں میں فضول خرچیوں کے ساتھ ساتھ جس راشن مہیا کا خون کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، ایک ہی اسٹیج پر لا کر دولہا دلہن کو بٹھا دینا، مجھے بتا تو صحیح کہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ نکاح ہو گیا تو دلہا بھی دلہن کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کا نکاح پورے محلے کے ساتھ نہیں ہوا کہ تیرے دوست بھی دیکھیں، تیرے رشتہ دار بھی دیکھیں، تیرے پڑوسی بھی دیکھیں، تیرے ساتھ کام کرنے والے بھی دیکھیں۔ ارے مجھے بتا تو صحیح، کیا اس نکاح سب کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ سب کے لیے محرم ہو گئی؟ بے پردہ سب کے سامنے لا کر اسے کھڑا کر دیا گیا۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، یہ انتظامات کوئی اور نہیں، خود لڑکی کا باپ کرتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ لڑکی والوں کو لڑکے والوں سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہم نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا۔ آپ نے کہا بھلا فنکشن ہو، ہم نے قبول کیا۔ آپ نے کہا بھلا کارڈ ہو، ہم نے قبول کیا۔
آپ نے کہا طرح طرح کے کھانے ہو، ہم نے قبول کیا، لیکن آپ کو بھی ہماری ایک بات ماننی ہوگی، ہمیں ایک اسٹیج پہ لا کر تمہاری لڑکی اور لڑکے کو نہیں بٹھائیں گے، ہم مردوں کا انتظام الگ رکھیں گے، ہم عورتوں کا انتظام الگ رکھیں گے، اور تمہارے لڑکے کو الگ بٹھائیں گے اور اپنی لڑکی کو الگ پردے میں بٹھائیں گے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح انتظام کرتا، لیکن لڑکی کا باپ بھی اپنی شان دکھانے کے لیے ایسے انتظامات کو قبول کر لیتا ہے، اور اپنے مہنگے فنکشن ہال کی وجہ سے لڑکی کو لا کر اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ لڑکی کے پاس کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی نقاب نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، لڑکی بے پردہ سب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر گھونگھٹ بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے بعد تو گھونگھٹ بھی ہٹ جائے گا، ہاتھ پیر بھی ہلیں گے، کپڑے اوپر نیچے بھی ہوں گے، جسم بھی دکھائی دے گی۔ اللہ اکبر! بے غیرتی اور بے حیائی کا جنازہ ایسا نکالا جائے گا کہ وہیں اسٹیج پر کھڑی ہو کر لڑکی کی سہیلیاں مذاق کرنا شروع کریں گے، لڑکے کے دوست مذاق کرنا شروع کریں گے، آپس میں کتنی دوستیاں ہوں گی، آپس میں کتنے فون نمبر ایکسپٹ ہوں گے۔ ارے مجھے بتا دو صحیح، ہم اپنی لڑکی کا نکاح کرا رہے ہیں یا ہم نے کوئی حرام کاری کا اڈا سجایا ہوا ہے؟ محترم حضرات، اس سے ہمیں اپنے معاشرے کو بچانا ہے، اس سے ہمیں اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے۔ ارے مسلمانوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ جب بیٹی کا نکاح ہوتا ہے تو ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے، اور ویڈیو شوٹنگ والے کو کسی دلہے سے کم عزت نہیں دی جاتی، کوئی عورتوں میں جائے یا نہ جائے، ویڈیو شوٹنگ والے کو باقاعدہ لے جایا جاتا ہے۔ یہ ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن کسی کی زبان نہیں کھلتی کہ روک دیں، لڑکی خاموش کھڑی ہے، ویڈیو والے نے کہا گھونگھٹ اٹھا دو تو لڑکی نے گھونگھٹ اٹھا دیا، ویڈیو والے نے کہا گھونگھٹ ڈال لو تو لڑکی نے گھونگھٹ ڈال لیا، جیسے جیسے ویڈیو والا کہتا ہے ویسے ویسے دلہن کرتی ہے۔ ارے مجھے بتا تو صحیح، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے نکاح کس سے، اطاعت کس کی، نکاح کس سے، گھونگھٹ اتارا کس نے؟ ارے فضول خرچی کرنے والوں، بےہودہ رسموں کو ضروری ماننے والوں، ذرا اس غریب بیٹی کی طرف غور کرو جس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اپنی بیٹی کا جہیز اکٹھا کرنے میں لگا دیا، لیکن تمہاری فضول رسم اور فضول خرچی کے چکر میں اس لڑکی کا نکاح ہونا دشوار ہو گیا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، تمہیں تو ہونا چاہیے تھا کہ تم سنت پر عمل کرتے، سنتی طریقے سے نکاح کرتے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنتی طریقے سے نکاح کرنے والا بنا دے، آمین۔ نکاح کرو ایسے سادگی کے ساتھ، نکاح کرو ایسے سادگی کے ساتھ، جیسے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔